वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना खारिज से ताल्लुक रखने वाले 8 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब खारिज के एक गुरूह की नकलो हरकत की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए गुरूह को निशाना बनाया। हलाक होने वाले खारिज से असलहा गोला बारूद बरामद। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी सरहदी जिम्मेदारियों को मौसर अंदाज में पूरा कर रही है। वो अपनी जिम्मेदारियां और अफगान तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन को खारिज के इस्तेमाल से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहदी इलाके में फितना खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों को पज़राई की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कार्रवाई में 8 खारिजी को जानब रसीद करने पर फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्द के अफरियत को मुल्क में मुकम्मल खात्मे के लिए इससे खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया कि वो खुद और पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने हाल ही में चीन में एक रोज़ा दौरा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की कोशिश खित्ते में क़याम अमन के फ़रोग़ देने के लिए जारी है। वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ ममालिक के हम मनसूबों से राब्तों के लिए बाहिमी ताउन को मजबूत करने पर जोर दिया। इसी दौरान सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया के वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के साथ ताल्लुकात को सराहा। चारों वज़राए ख़ारजा की मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया, जबकि मौजूदा कशीदगी को ख़तरनाक करार दिया। अभी आपको बताएं, पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क के तमाम इदारों में शफाफियत और करप्शन के खात्मे के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया और कहा कि शफाफियत का फ़रोग़ पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजबूत इदारे ही कौमी तरक्की की ज़मानत हैं और शफाफियत और एहतसाब बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी के बुनियादी सुतून है। मुलाकात में सेनेट और नैब के दरमियान एहतसाब के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़म का अहदा किया गया और इदारा जाती ताउन के ज़रिए शफाफियत और एहतसाब के अमल के फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। चेयरमैन सेनेट ने नायब के 6 अरब रुपए से ज़ायद तारीख़ी रिकवरी, डिजिटल इस्लाहात और अवामी दोस्त इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि नायब रिपोर्ट 2025 की शफाफियत की 81 अहम दस्तावेज़ात है। चेयरमैन नैब ने भी एहतसाब के अमल को मज़ीद मजबूत बनाने और शफाफियत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने के अज़म का अहदा किया और कहा कि कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नैब की कोशिशें जारी रहेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 17 मुलज़मान गिरफ्तार, असलहा मनशियात बरामद। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। जिला बस्ती के इलाके फिडलबेरिया इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 130 किलोग्राम गैर कानूनी छालिया, गाड़ी और नक रकम बरामद हुई। हैदरी मार्केट पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। एक मुलजिम से गैर कानूनी असलाहा, दूसरे से आइस, जबकि तीसरे से चीना गैस सामान बरामद हुआ। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब किमाड़ी के इलाके मुझको में पुलिस ने स्टेप चेकिंग के दौरान खातून समेत 12 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 100 किलो से जायद मौजूद शहद, गुटखा, मावा और 400 लीटर गैर कानूनी डीजल बरामद किया गया। उधर सुरजानी टाउन में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां घर में करंट लगने से एक 12 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। अभी आपको बताएं कि आवाम पर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारियां। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये फ़ी लीटर बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाक की हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ आवाम पर मुंतकिल करने का हतमी फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पेट्रोल की कीमत में दरामदी की लागत के मुकाबले में 100 रुपये और डीजल में 200 रुपये फ़ी लीटर से जायद का फ़र्क मौजूद है। आइंदा चंद रोज़ में नई कीमतों का इतलाक किया जाएगा। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद मुमकिन सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकूमत ने तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। हुकाम वज़ारत ख़जाना ने आलमी मालियाती इदारे को बताया, पेट्रोल पर मौजूद सब्सिडी आर्जी है। कर्ज मुआहदे के तहत पेट्रोल डीजल की कीमतों में रद्दबदल जारी रहेगा। गरीब तबके पर वजीफे में 5000 इजाफा किया। सहमाही वजीफा 14,500 से बढ़ाकर 19,500 रुपये हो जाएगा। BISP के मुस्तहक़ीन पर इजाफे का तलाक जनवरी 2027 से होगा। इनकी तादाद 1 करोड़ 2 लाख तक पहुँच गई। मोटरसाइकिल रिक्शा वालों को सब्सिडी की फराहमी के लिए सूबों से मुशावरत।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقاصد کی تکمیل تک ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اور آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں زیادہ شدت سے حملے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عوام سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت جلد تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ ایران کے خلاف آپریشن شروع کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے ہیں۔ ہم نے ایران کی نیوی ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا۔ ان کے کئی لیڈرز ختم ہو چکے، رجیم ختم ہو چکا، ایران کے ایٹمی بم بنانے کی صلاحیتیں بھی ختم کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا۔ ایران جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد تکمیل کے قریب ہیں۔ مقاصد کے مکمل تکمیل تک جنگ جاری رکھی جائے گی، اپنا مشن مکمل کریں گے۔ امریکی صدر نے ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی اشارہ کیا۔ امریکی صدر نے ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا الزام بھی لگایا، تاہم انہوں نے کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی جنگ کے خاتمے کے لیے بہت قریب آ رہا ہے۔ ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں، تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گی۔ ٹرمپ نے خطاب کے دوران اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین کو عظیم ممالک قرار دیا اور کہا کہ ان ممالک کو نقصان پہنچنے اور کسی بھی شکل میں ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ تیل کی قیمتوں سے متعلق بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بہت ممالک تیل کی قیمتوں سے اضافے سے پریشان تھے۔ یہ اضافہ ایران کے ہمسائے ممالک پر حملوں کی وجہ سے ہوا، لیکن ہمیں وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ امریکہ اب تیل اور گیس کا نمبر 1 پروڈیوسر ہے۔ اسرائیلی فوج کے رات گئے تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی تہران پر اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ان کی اہلیہ شہید ہو گئیں۔ امریکی اخبار نے رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ اینڈ 10 لڑاکا طیاروں کے بیڑے کو دگنا کر رہا ہے۔ ایران نے حزب اللہ کی جارحیت کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ خطرات کے سائرن سے بنکر کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی ہو گئے، جبکہ 1 ہلاک ہو گیا۔ بنکرز کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں کہا کہ پاسدار انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی مانیٹرنگ کے مقام کو ہدف بنایا، جس سے 37 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے امریکی پیغام موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغام موصول ہوئے، امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے نئے سپریم لیڈر اب مشتبہ خامنہ صحت مند ہیں، وہ جنگی حالات کے باعث عوام میں نہیں آ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صحت کے شعبے میں بڑے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ صوبے میں لاکھوں روپے کی مالیت کے علاج اور ٹرانسپورٹ مکمل طور پر مفت فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے ہزاروں خاندان کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں 4 بڑے ہیلتھ پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جہاں بتایا گیا کہ چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 16,625 بچوں کی رجسٹریشن کی گئی ہے، جبکہ 11,000 سے زائد کامیاب سرجری مکمل ہو چکی ہے۔ صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں 7,664 بچوں کے دل کے آپریشن اور دیگر طبی پروسیجرز انجام دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ غریب ہو یا امیر، سب بچے میرے اپنے ہیں اور حکومت ہر ممکن وسائل بروکار لا کر عوام کو صحت کی بہترین سہولت فراہم کر رہی ہے۔ 11,000 سرجریز اور ہزاروں ٹرانسپورٹ پنجاب کی کارکردگی کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بہاولپور پریس کلب کے عہدیداروں سے ملاقات کی، صحافیوں کے مسائل، سہولیات، پریس کلب کی بہتری پر بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران بہاولپور کے صحافیوں نے وزیر اطلاعات کو روایتی شال پیش کی۔ سیکرٹری انفارمیشن پنجاب طاہر رضا ہمدانی اس موقع پر موجود تھے۔ بہاولپور پریس کلب کے صدر چودھری محمد سلیم کی قیادت میں ورف شریک تھا، جس میں سیکرٹری جلال الدین بھٹی، سینئر نائب صدر مرتضیٰ نذیر، ندیم عباس، عمران رضوی شامل تھے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ان کے دفتر کے دروازے تمام صحافیوں کے لیے کھلے ہیں۔ پنجاب حکومت بلا تفریق صوبے بھر کے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے اقدام کر رہی ہے۔ پنجاب کے پریس کلبز کا ہر سال الیکشن کروانا قابل ستائش ہے۔ پریس کلب صحافیوں کے حقوق کے ضامن ہوتے ہیں، جو جنوبی پنجاب صحافیوں کے بھی سینٹرل پنجاب جیسی سہولیات ملنی چاہیے اور بہاولپور کے یا لاہور کے سب کے صحافی یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں بہتر مانیٹرنگ اور گڈ گورننس کے باعث تعلیم اور صحت کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی ہے اور اساتذہ اور ڈاکٹرز کی غیر حاضری کی شکایات 1% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام میں بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران کھلی کچہری میں اساتذہ اور ڈاکٹرز کی غیر حاضری سے متعلق شکایات نہایت کم ہو گئی ہیں، ایک مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے کے 36 اضلاع میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران 412 کھلی کچہری
کا انعقاد کیا گیا، جن میں مجموعی طور پر 3675 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ان میں مزید تر شکایات تعلیمی اور صحت کے اداروں کی بندش اور عملے کی غیر حاضری سے متعلق تھیں۔ مارچ کے دوران 871 شکایات میں سے صرف 4 شکایات اساتذہ اور ڈاکٹرز کی غیر حاضری سے متعلق تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو چکا ہے۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ غیر حاضری کے مسائل میں کمی مؤثر اور بروقت انتظامی اقدامات کا نتیجہ ہے، جس سے اداروں کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے۔ اب کلی کچہریوں میں عوام سروس ڈیلیوری سے متعلق دیگر مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ حکومت عالمی مسائل کے حل اور سہولت کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں اور صوبے میں شفافیت اور گڈ گورننس کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کفایت شعاری مہم کے تحت محکموں کے اربوں روپے کی فنڈز عارضی طور پر روک دیے۔ حکومت نے محکموں کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کے جاری اخراجات کے لیے مختص 25 ارب روپے سے زائد فنڈ روک دیے۔ محکمہ صحت، BRT، ریسکیو سروس، پولیس فیصلے سے مستثنی قرار۔ اس اقدام سے صوبائی خزانے پر کسی ایمرجنسی کی صورت میں دباؤ نہیں پڑے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مختص واجبات بر وقت موصول نہ ہونے کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ۔ 61 ارب روپے میں صرف 17 ارب روپے ہی جاری کیے۔ وفاق کی جانب سے تقریباً 40 ارب روپے کم جاری ہونے سے مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ۔ عارضی طور پر ترقیاتی اور جاری بجٹ روکنے سے محکموں کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں، کراچی میں SSP ضلع کے ماڑی سنگھارا ملک کے احکامات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی جاری۔ دوران کارروائی موجکو پولیس نے خاتون سمیت 12 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں غیر ملکی گٹکا مابا اور اسمگلنگ شدہ چھالیاں بھی برآمد کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز احمد امین سے۔ احمد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، SSP کیماڑی سنگھار ملک کے احکامات پر اسمگلنگ اور جرائم پیشہ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے اور دوران کارروائی موجکو پولیس نے 12 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں غیر ملکی گٹکا ماوا اور اسمگلنگ شدہ چھالیاں برآمد کی گئی ہے۔ کارروائی SSP کیماڑی کے سخت ترین احکامات پر کی گئی ہے۔ اس سے قبل دیکھا جا سکتا تھا تھانہ موجکو کی حدود میں فری پورٹ بنا ہوا تھا اور تھانہ موجکو کی حدود سے بآسانی اسمگلنگ کی جاتی تھی، اور ابھی بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ تھانہ موجکو کی حدود سے اسمگلنگ کیا ہوا مال آگے آتا ہے اور ضلع کیماڑی کی دیگر پولیس انہیں پکڑتی ہے اور قانونی کارروائی کرتی ہے۔ مال آگے آنا اور موجکو کی حدود سے کراس ہونا متعلقہ پولیس اور SHO موجکو کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور حیرت انگیز بات ہے۔ جی بہت شکریہ امین، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایمرجنسی سروس سے متعلق اجلاس میں صوبے میں ہنگامی خدمات کے نظام کو مؤثر اور بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہائی رسک عمارتوں میں فوری اصلاحات اقدام بنائے جائیں۔ اجلاس میں ہنگامی حالات میں فوری رد عمل کا نظام بہتر ہو۔ ہنگامی خدمات کے جدید کاری کے لیے 30.8 ارب روپے مختص، جس میں ریسکیو 1122 کا انضمام، جدید فائر فائٹنگ آلات، 100 فائر ٹرکس، انسلاکرز، ڈرونز، فائر بائکس کی خریداری شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس منصوبے کے ذریعے آفت سے نمٹنے کے لیے جدید مربوط صلاحیت بنائی جائے۔ اجلاس میں نئی اتھارٹی کو قانونی حیثیت دینے کی منصوبہ بندی، اس مقصد کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ثانیہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن نے اپنی انکوائری مکمل کر لی۔ جوڈیشل کمیشن کا کہنا ہے کہ ثانیہ گل پلازا کی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے، جو 7 اپریل تک سندھ حکومت کو پیش کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے مطابق رپورٹ اور تمام ریکارڈ سندھ حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ رپورٹ پبلک کرنے یا نہ کرنے کے اختیار حکومت سندھ کے پاس ہوگا۔ اس حوالے سے کمیشن نے خط میں لکھا کہ سیکرٹری قانون کو 7 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جنوری میں کراچی میں واقع شاپنگ سینٹر گل پلازا میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 70 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ گل پلازا مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ کراچی میں موسم نے کروٹ بدل لی۔ کالے بادلوں کے ڈیرے، دن میں رات کا سما ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ جاری۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی۔ آئی چندی گڑھ روڈ، صدر، اولڈ سٹی ایریا، امیجنا روڈ، ملیر اور کورنگی سمیت دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ ڈیفینس، شاہ فیصل کالونی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 4 اپریل کے دوران کراچی، جامشورو، دادو، لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ سمیت مختلف شہروں میں بارش متوقع ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے پیش نظر سندھ نے پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کی مدد کے لیے خصوصی ہدایت جاری۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ دیکھیں۔
IG सिंह की हिदायत पर बारिश के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले पुलिस फील्ड अफसरान और ट्रैफिक पुलिस को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। IG सिंह की जानिब से बारिश में फंसे शहरियों की फौरी मदद और रेस्क्यू को हर सूरत यकीनी बनाए जाने की हिदायत भी जारी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने नशीबी इलाकों में मुतबादिल रास्तों का तयन कर लिया, हसास मुकामात पर नफरी में इजाफे और जबकि अहम शाहरों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी ड्यूटियां भी सर अंजाम दी जा रही हैं। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए शहरी को हिदायत की कि दौरान ड्राइविंग कम रफ्तार रखें और महफूज फासला बरकरार रखें, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन 130 पर फौरी रब्ता करने की भी ताकीद की गई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए अच्छे।